آیت نمبر ہے 64۔ آیت نمبر ہے 64۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما نتنزل الا بامر ربک له ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما كان ربك نسيا۔ رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا۔ صدق اللہ مولانا۔ انبیاء علیہم السلام کا سب سے بڑا اعزاز اور ان کے لیے سب سے خوشگوار لمحہ وہ ہوتا ہے جب وہ وحی کے ذریعے اپنے اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اپنے اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ہر وقت منتظر رہتے، اسی لیے ہر وقت حضرت جبریل علیہ السلام سے ملنا ہوتا۔ آپ علیہ السلام مسواک بہت کرتے۔ آپ کا جسم ویسے ہی طاہر و مطہر انتہائی پاکیزہ تھا، لیکن پھر بھی خوشبو استعمال کرتے اور ہر وقت باوضو رہتے، صدقہ بہت کرتے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، اللہ کے حبیب آپ اس کا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ مجھے ہر وقت اللہ کے فرشتوں سے ملنا ہوتا ہے، حضرت جبریل سے ملاقات، اور بعض خاص موقعوں پر تو وحی کا بہت زیادہ انتظار رہتا ہے، جس طرح تحویل قبلہ میں آتا ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا یہ تھی کہ میرا قبلہ دوبارہ قبلہ ابراہیمی بنا دیا جائے، بیت اللہ کعبہ بنا دیا جائے، تو بعض دفعہ نماز میں بھی اوپر آسمان کی طرف دیکھتے تھے، حضرت جبریل کے آنے کے منتظر رہتے۔ قرآن نے اسی کو بیان کیا، نرا تقلب وجہک فی السماء۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت اشتیاق ہوتا، انتظار ہوتا۔ آپ کی زندگی کا بہت ہی پر لطف اور خوشگوار لمحہ وہ ہوتا جب وحی آتی، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے حضرت جبریل کے ذریعے۔ تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے فرمایا کہ جبریل، آپ ہماری ملاقات کے لیے کم کیوں آتے ہیں، بہت زیادہ آیا کرو۔ آپ ملاقات کے لیے بہت زیادہ کرو۔ صحیح احادیث میں ہے آپ کم آتے ہیں، حالانکہ کسی نبی پر اتنی وحی نہیں آئی جتنی وحی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی، لیکن اس کے باوجود ہم اس کو لفظوں میں نہیں تعبیر کر سکتے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کی لذت کیا ہے، اس کا تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ اس لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ جب اہل جنت اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے، اللہ تعالیٰ کی تلاوت سنیں گے، تو سال ہا سال اس میں یوں ڈوب جائیں گے کہ سال ہا سال گزر جائیں گے، اور ان کو یوں لگے گا جیسے ہم نے اللہ تعالیٰ کی زیارت لمحہ دو لمحہ کی ہے، حالانکہ بھائی اس میں کتنا عرصہ گزر جائے گا، سال ہا سال گزر جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے یہ فرمایا، جبرائیل آپ ہمیں ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے کم کیوں آتے ہو، آپ زیادہ آیا کرو۔ تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
کہ جی ہم اپنی مرضی سے نہ آ سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں، ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، ہمیں جب آرڈر ملتا ہے ہم آتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں ملتا ہم اپنی مرضی سے صرف اتنا ہی نہیں، حضرت جبرائیل نے یہ بھی فرما دیا جی صرف ہم ہی نہیں، زمین و آسمان کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے حکم کی پابندی سے آزاد ہو، ہر چیز اسی کے حکم کی پابند ہے۔ اس لیے یہاں فرمایا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور ہم نہیں اترتے إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ مگر آپ کے رب کے حکم سے، آپ کے رب کے آرڈر سے اترتے ہیں، ہم نہیں اتر سکتے اپنی مرضی سے۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا، اسی اللہ کے حکم اور آرڈر کا پابند ہے جو کچھ ہمارے سامنے، وَمَا خَلْفَنَا، اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے، وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے۔ بعض علماء نے ایدینا، خلفنا، وما بین ذالک کا ترجمہ کیا مستقبل، حال اور ماضی۔ ایدینا مستقبل، وما خلفنا ماضی، وما بین ذالک حال۔ ہماری ماضی، ہمارا حال، ہمارا مستقبل، سب کے سب بھائی کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ۔ وما کان ربک نسیا، اور آپ کے رب بھولنے والے ایسے نہیں کہ آپ کے رب بھول گئے ہوں کہ آپ کے پاس وحی کب بھیجنی ہے کب نہیں بھیجنی ہے، نہ، آپ کے رب کبھی بھی بھولتے نہیں ہے۔ تو جبرائیل یہاں نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ رسول اللہ۔ وما کان ربک، آپ کے رب کبھی بھولتے۔ رب السماوات والارض، وہ زمین و آسمان کی بھی پالنے والے ہیں، زمین و آسمان کی بھی تربیت کرنے والے وہی ہیں۔ وما بین ذالک، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے ان کے رب بھی وہی ہیں۔ فاعبدہ، بس آپ اسی اللہ کی بندگی کیجیے، آپ اسی اللہ کی بندگی کیجیے۔ واصطبر لعبادتہ، اور اس اللہ کی بندگی پر جم جائیے، استقامت اختیار کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت مستقل مزاجی کے ساتھ اس پر جم جانا بھائی یہ اور ہے۔ اور اصل مطلوب ہی یہ ہے کہ بندہ مستقل مزاجی کے ساتھ تمام دین کے معاملات پر استقامت کے ساتھ چلے، استقامت کے ساتھ چلے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے، اسی لیے قرآن نے جگہ 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 مجھے اور آپ کو استقامت کا، مستقل مزاجی کا حکم دیا ہے۔ نماز ہے، ایسا نہیں کہ پڑھتے رہے جب چھوڑنے پر آئے تو کئی دن کی چھوڑ دی، نہ نہ نہ، نماز جب تک سانس میں سانس ہے، یہ ہماری زندگی کا اتنا لازمی حصہ ہے کہ اس نماز کے بغیر زندگی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اس نماز کے بغیر زندگی کا کوئی تصور ہی۔ ایک مسلمان نماز نہ پڑھے بے چین ہو جائے۔ مجھے ایک دوست کی بڑی پیاری بات لگی، اس نے کہا مفتی صاحب اگر سفر میں جاتے ہوئے کبھی نماز لیٹ ہو جائے نا، یوں ہی لگتا ہے جیسے کوئی چیز گم ہو گئی، جیسے کوئی چیز گم ہو گئی ہے، طبیعت بے چین رہتی ہے۔ جب نماز پڑھ لیتے ہیں تو طبیعت پرسکون ہو جاتی ہے۔ میں نے ان سے عرض کیا، میں کہا بھائی اس نعمت پر اللہ کا کروڑ بار شکر ادا کیا کرو۔ جو مسلمان نماز پڑھنے سے ابھی دیر ہو جائے اور وہ بے چین ہو جائے، بے سکون ہو جائے، یہ اس پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا قبر میں بعض لوگوں کا حساب و کتاب اسی طرح ہوگا کہ جب ان کو دفن کیا جائے گا ان کو سورج غروب کا منظر دکھایا جائے گا، سورج غروب کا منظر دکھا، جیسے ہی وہ سورج دیکھیں گے پیلا پڑ گیا، غروب ہو رہا ہے، وہ بے چین ہو جائیں گے۔ وہ فرشتوں سے کہیں گے میری اثر رہ گئی ہے، میری اثر کی نماز رہ گئی ہے، مجھے اثر پڑھ لینے دو، باقی معاملات بعد میں کریں گے۔ فرشتے اس کو اجازت دے دیں گے، وہ کہے گا اب لو حساب، وہ کہے گا جی آپ کا حساب لیا جا چکا ہے، آپ کا حساب لیا جا چکا ہے۔ نماز کا اتنا اہتمام۔ هل تعلم له سمی، اس لیے قرآن نے فرمایا وَاصْطَبِرْ
لعبادتہ، آپ اس کی بندگی پر ڈٹ جائیے، جم جائیے، پکے ہو جائیے، مستقل مزاج ہو جائیے۔ هل تعلم له سمیہ، کیا آپ جانتے ہیں اس کا کوئی ہم نام، کوئی اس کے نام کے برابر؟ بعض علماء نے سمیہ کا ترجمہ کیا مثل، هل تعلم له سمیہ، کیا آپ جانتے ہیں کوئی اس کی مثل؟ یعنی ہم ہرگز اس کی مثل کسی کو جانتے کیا، کوئی ہے ہی نہیں ہے، لیس کمثلہ، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ وَيَقُولُ الْإِنسان، اور انسان کہتا ہے، یہاں انسان سے مراد کافر ہے، یوں بھی کر سکتے ہیں، کافر کہتے ہیں أَإِذَا مَا مِتُّ، کیا جب ہم مر جائیں گے، لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، کیا ہمیں دوبارہ زندہ کر کے نکالا جائے گا اپنی قبروں سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولا یذکر الانسان، کیا اس انسان کو، کافر کو یہ بات یاد نہیں، انا خلقناہ من قبل، ہم نے اس کو پہلے پیدا کیا، ولم یک شیئا، یہ تو چیز ہی، یہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ آج یہ اعتراض کرتا ہے ہمیں دوبارہ اللہ کس طرح پیدا کریں گے؟ جناب پہلی مرتبہ جب پیدا کیا تھا اس وقت نہ تمہارا نام تھا، نہ تمہارا کوئی، هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا، لمبا عرصہ تم پر یہ گزرا، تمہارا تو وجود ہی کوئی نہیں تھا۔ جب ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں وجود بخشا، تمہیں ایک حلیہ دیا، تمہارا ایک نام اور ایک شناخت پیدا کی، تو جناب ہم تمہیں دوبارہ بھی زندہ پیدا کر دیں گے۔ ہماری قدرت تو دیکھو، ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے گندم کا جو بیج ہے وہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے، 6 مہینے بعد جب گندم کے بیج کو اگاؤ نا تو وہ بھول جائے، اس کے اندر سے چاول نکل آئے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آم کے پیڑ پر بھائی کبھی پپیتا لگا کسی نے دیکھا؟ نہیں جناب، آم کے پیڑ پر کس نے لگنا ہے؟ آم ہی نے لگنا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے تمہیں جب پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے تو ہم تمہیں دوبارہ بھی پیدا کریں گے۔ اس لیے فرمایا اولا یذکر الانسان، کیا انسان یاد نہیں رکھتا اس بات کو، انا خلقناہ من قبل، کہ ہم نے اس کو پہلے پیدا کیا، اس سے پہلے بھی پیدا کیا، ولم یک شیئا، اور یہ کوئی چیز نہ تھا، فوربک، تیرے رب کی قسم۔ یہاں پھر نسبت بھائی کس کی طرف ہو رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ حضور سے فرمائیں آپ کے رب کی قسم، اس نسبت سے اللہ کے نبی کا مقام، فوربک، تیرے رب کی قسم، لنحشرنہم، ہم ضرور جمع کریں گے ان سارے کافروں کو، والشیاطین، اور سارے شیاطین کو، ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا، اور پھر ہم ان کو جہنم کے دائیں بائیں گھٹنوں کے بل حاضر کریں گے۔ جس طرح قیدیوں کو زنجیروں میں جکڑ کے لایا جاتا ہے، یہ مرنے کے بعد کی زندگی کے منکر تھے، یہ اللہ کا انکار کرتے تھے، ہم ان کو جہنم کے دائیں بائیں قیدیوں کی طرح، مجرموں کی طرح حاضر کریں گے۔ اور پھر اللہ فرما رہے ہیں ثم لننزعن من کل شیعۃ، پھر ہم الگ کر لیں گے ہر جماعت میں سے، ایہم، ان لوگوں کو، اشد علی الرحمن عتیہ، جو رحمان کے بہت زیادہ مخالف اور منکر اور انکاری تھے، عتیہ، جنہوں نے حد سے زیادہ سرکشی کی، حد سے زیادہ بغاوت کی، جنہوں نے، جو بڑے بڑے باغی ہوئے اللہ کے، ہم ان کو بھائی کیا کر لیں گے؟ کافروں کو الگ کریں گے۔ ان کافروں میں سے بھی جو ان کے گرو ہوں گے نا، جو بڑے سرکش ہوں گے، بڑے نافرمان ہوں گے، فرمایا ہم ان کافروں کو کیا کریں گے؟ الگ الگ کریں گے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں سے انبیاء علیہ السلام کو الگ شان عطا کریں گے، شہداء کو الگ کریں گے، قرآن کے حافظوں کو الگ کریں گے، مؤذنوں کو الگ کریں گے۔ حدیث میں ہے کہ میدان محشر میں اللہ کا نام، اللہ کا کلمہ بلند کرنے والے مؤذنین کی گردنیں اونچی ہوں گی، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اونچے مقام عطا فرمائے گا، ان کا خاص اعزاز ہوگا میدان محشر میں۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها جسیا،
پھر ہم جانتے ہیں ان کافروں میں سے اولا بہا سلیہ کہ اس جہنم میں داخلے کے کون کون قابل ہے. سب سے پہلے کن کو پھینکا جائے؟ ان بڑے بڑے سرداروں کو پھینکا جائے گا. اور بھائی اگلی آیت بڑی اہم ہے. فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے الا واردها، جو جہنم میں نہ جائے. بھائی سننا ذرا اس بات کو، تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو جہنم پر وارد نہ ہو. کان علی ربک حتما مقضیہ، تیرے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے. تم میں سے کوئی شخص. اس لیے بھائی اس آیت کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ علماء مفسرین نے فرمایا کہ کوئی مسلمان، کوئی کافر، کوئی متقی، کوئی فاسق، کوئی فرما بردار، کوئی نافرمان ایسا نہیں ہے جو جہنم میں نہ جائے. متقی بھی جائیں گے، لیکن اللہ تعالی جہنم کو ان کے لیے اس طرح سلامتی والی بنا دیں گے جس طرح جہنم کی آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، نمرود کی آگ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے لیے کیا بنا دیا. تو اہل جنت اور متقیوں کو بھی ایک مرتبہ جہنم کا وزٹ کروایا جائے گا اور اس کے بعد ان کو جنت میں بھیجا جائے گا تاکہ ان کو قدر معلوم ہو اللہ نے ہمیں کیسی جگہ سے بچایا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، پیچھے بھی اس کے اشارے گزرے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ قبر میں بھی، برزخ میں بھی اور جنت میں بھی، بطور خاص برزخ کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتی کو اس کا جنت کا منظر بھی دکھاتے ہیں ہر روز تاکہ اس کا شوق بڑھے. اور اس کو جہنم میں جو اگر یہ تقوی اور ایمان پر نہ آتا تو جہنم میں اس نے جہاں جانا تھا وہ بھی دکھاتے ہیں تاکہ اس کا شکر اور بڑھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس آفت اور کس مصیبت سے بچا لیا. اس لیے اس آیت میں یہ ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر کوئی جہنم میں جائے گا. متقی پرہیزگار بھی جہنم کا وزٹ کرنے جائیں گے. اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو بھائی ان کے لیے کیا بنا دے گا؟ سلامتی والی بنا دے گا. جہنم میں وہ سارے مناظر دیکھ کر آئیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیجیں گے تاکہ ان کو احساس ہو کہ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی مصیبت سے بچایا. اور اس سے ملتی جلتی بات سورہ صافات میں بھی ہے، وہ تھوڑی سی مختلف ہے. وہ یہ ہے کہ جنت اونچی جگہ ہوگی، جہنم نیچی جگہ ہوگی، اور اہل جنت جو ہیں جب ان کا جی چاہے گا تو وہ اپنی اونچی بالا خانوں سے جہنم کے مناظر کو دیکھ سکیں گے کہ جہنم میں کیا ہو رہا ہے. ایک مطلب تو اس آیت کا یہ ہے. دوسرا مطلب یہ ہے، یہ بھی صحابہ تابعین نے بیان کیا اور احادیث میں اس کے بھی اشارے موجود ہیں، کہ اس سے مراد پل صراط ہے. ہمارے یہاں فارسی اور عربی کو ملا کے اس کا نام پل صراط بنا دی گیا. پل فارسی ہے، صراط کیا ہے؟ عربی ہے. پتہ نہیں کس نے بنایا، بہرحال چل رہا ہے پل صراط. تو اصل عربی کا لفظ جو ہے وہ صراط ہے یا جسر ہے. بہرحال اب زبان میں چونکہ زبان زد عام پل صراط ہی چلتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ صحیح احادیث میں پل صراط کا تذکرہ ہے، اور یہ میدان محشر سے جہنم کے اوپر سے گزارا گیا ہے. اس کے اوپر سے ہر کسی نے گزرنا ہے. اور حدیث میں ہے کہ بعض لوگ یوں گزر جائیں گے جیسے آنکھ جھپکی جاتی ہے، بعض لوگ اللہ کے نبی نے فرمایا یوں گزر جائیں گے جیسے گھوڑا منٹوں میں گزر جاتا ہے اپنے اپنے عملوں کے اعتبار سے. اور بعض لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا وہ کیسے گزرے ہیں. بعض گزرے ہیں تھوڑے بہت زخمی ہو جائیں گے، اور حدیث میں ہے جو آخری بندہ اس سے گزرے گا وہ گھسٹتے ہوئے گزرے گا. اور بہت سے لوگ وہ ہوں گے جو ہوں گے مسلمان لیکن گناہگار، وہ جب اس کے اوپر سے گزر جائیں گے پھسل جائیں گے اور جہنم میں گر جائیں گے. تو یوں بھی جہنم کو سب کے سب دیکھیں گے اور جہنم کے اوپر سے گزریں گے تاکہ ان سب کو پھر جنت میں جا کے قدر معلوم ہو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس بڑی مصیبت سے بچا لیا ہے. قرآن اس کا تذکرہ کر رہا ہے. اس لیے اس آیت میں جہنم بھی مراد ہو سکتی ہے اور جہنم میں جانا بھی مراد ہو سکتا ہے، اور پل صراط کے اوپر سے گزرتے ہوئے جہنم کے مناظر کو دونوں مراد ہو سکتے ہیں. اس لیے قرآن نے فرمایا
وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے إِلَّا وَارِدُهَا جو اس جہنم میں نہ جائے، كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تیرے رب کا بھائی یہ حتمی فیصلہ ہے۔ ہاں پھر آگے فرمائی دیا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر ہم نجات دے دیں گے ان لوگوں کو بھائی جو کیا ہیں، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالموں کو اسی جہنم میں پھینک دیں گے ذلیل و رسوا کر کے۔ متقیوں کو ہم ان مراحل سے گزار کر جنت میں لے جائیں گے، اور جو ظالم، کافر، فاسق، فاجر، نافرمان وہ وہیں ذلیل ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔